رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. صدق. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی
کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ ہر علی کا چاہنے والا تھوڑا سا مضطرب ہے، تھوڑا سا پریشان ہے۔ ان دلوں پہ ہاتھ رکھو جو دل علی ابن ابی طالب کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ ان دلوں پہ ہاتھ رکھیں گے تو ان دلوں سے آواز آئے گی، کہیں نہ کہیں وہ دل تھوڑے سے پریشان ہیں۔ 17 رمضان کریم تھی، امیر المؤمنین منبر پہ تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی طرف خطاب کیا، بیٹا حسن آج کتنی رمضان ہے؟ کہ بابا 17 رمضان ہے۔ بیٹا حسین کتنے دن رہ گئے؟ بابا 13 دن۔ کہ خدا کی قسم یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میری یہ داڑھی میرے خون سے رنگین کر دی جائے گی۔ تم تو جانتے ہو نا، پوری زندگی جو علی نے کہا وہ ہوا۔ میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین کر دی جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ یقین رہا اور دعا بھی کی، پروردگارہ جو علی ابن ابی طالب نے فرمایا ویسا ہی ہو۔ لیکن کہیں نہ کہیں جب یہ غیب کی خبر امیر المؤمنین نے دی، چاہنے والوں کی تھوڑی سی حالت مضطرب ہوئی۔ کہیں نہ کہیں ہم جیسے چاہنے والے ذہن میں خیال آیا، میرے پروردگارہ تو بدع حاصل کر سکتا ہے، تو نے اگر کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کیا تجھے اختیار ہے اس فیصلے کو بدلنے کا۔ اے میرے پروردگارہ آج 17 رمضان ہے، تو فیصلوں کو بدل سکتا ہے نا، تو بدل دے اس فیصلے کو۔ ہمارے دل مولا کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے دلوں کو مولا کے عشق میں، مولا کی ولایت میں جتنا زیادہ تڑپائیں گے اتنی ہی معنویت آپ کے وجود میں بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے حوالے سے مختصر گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرماؤں، آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بالخصوص اس طرف والے، کیونکہ یہ انٹرنس ہے اور یہیں سے لوگ زیادہ آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس مائک کی ایک فائنل حالت ڈیسائیڈ کر دیجئے تاکہ اسی حالت پہ میں چلوں، کبھی بند ہو رہا ہے کبھی کھل رہا ہے، یا تو یہ چالو کر دیں یا یہ چالو کر دیں، یا مائک نہ بھی چالو کریں تو میری آواز میں دم ہے، میں پہنچا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تین مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ کیچ نہیں کر رہا ہے، یہ اندر رکھنے کی وجہ سے کیچ نہیں کر رہا، تو باہر رکھ لیں۔ یہ باہر چلو رکھ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے رسول، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے رسول، وہ جو کافر ہیں وہ آپ کی رسالت کے منکر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے ہماری رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے۔ میرے خیال سے بغیر کسی مقدمے اگر باب فضائل کی شروعات یہیں سے کی جائے تو ذات امیر المومنین کی تعریف کے لیے بس اتنا کافی۔ میں ہمیشہ یہ جملے کہتا رہتا ہوں، اگر علم علی ابن ابی طالب پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو سے مراد جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ رسول گرامی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اسی طرح اور بہت ساری احادیث کے جس میں حضرات معصومین نے فرمایا، یہ رسول گرامی نے فرمایا اعلمکم علی، تم میں سب سے پڑھے لکھے علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر ان تمام روایات و احادیث کو جلا دیا جائے، ہمارے پاس کچھ نہ ہو، لیکن قرآن مجید کی فقط یہ آیت ہو، تو علی ابن ابی طالب کے علم کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول، وہ جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں ان سے کہہ دو ہماری رسالت پر اللہ اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے کافی ہے۔ اب ذرا توجہ کریں اور غور کریں، امیر المومنین کی ذات کتنی بلند و بالا ہے کہ خداوند متعال نے اپنی گواہی کا قرین علی کی گواہی کو قرار دیا، علی کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ رکھا۔ کتنا بلند و بالا ہے وہ میرا مولا، کتنا بافضیلت ہے وہ میرا مولا کہ جسے اللہ اپنی گواہی کا قرین بناتا ہو رسول اللہ کی رسالت پر۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس سے کمالات صادر ہوتے ہیں، اتنے ہی اس سے زیادہ معجزات صادر ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اہل بیت اطہار کے معجزات بیان کرتے ہیں تو معجزہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل منور ہوں، ان پہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور یہ ہم سمجھیں کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے، کیونکہ معجزہ ہمیشہ علم کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنے ہی وہ صاحب کمال ہوں گے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ فلاں شخصیت میں کتنا علم ہے تو دیکھیں اس کے پاس کرامتیں کتنی ہیں، معجزات کتنے۔ اہل بیت اطہار کے ہم جو معجزات پڑھتے ہیں، معجزات پڑھنے کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے ایمان مزید مضبوط ہوں اہل بیت کی ازواج پر۔ معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عقل کے خلاف ہو یا انسان اسے درک نہ کر پائے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ، جو عادتیں انسانی کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ مریض کو ٹھیک کرنا ڈاکٹر کی عادت ہے، ڈاکٹر کی عادت یہاں تک ہے کہ بھائی دل بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آنکھیں خراب ہو گئیں تو آنکھیں چینج بھی کر سکتا ہے، یا بہت ساری چیزیں کہ جس کا علاج آ گیا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن فرض کریں کوئی انسان آنکھوں سے اندھا ہو، یا دل میں نمی دنم 10 15 20 سوراخ ہوں، یا انسان میں دل ہی نہ ہو لیکن وہ زندہ ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ آنکھیں تھیں، آنکھیں چلی گئیں، ڈاکٹر عاجز ہو گیا آنکھیں لانے میں، اچانک ایک دن سو رہا تھا، صبح آنکھ کھلی، اسے پوری دنیا دکھائی دے رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے ہم معجزات کیا، وہ فلاں جگہ سے پانی نکل رہا ہے معجزہ ہے، وہ فلاں زمین سے نمی دنم خون کے 1 2 قطرات مل گئے وہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، عقیدتیں۔ لیکن معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل انسانی کے خلاف ہو، جس سے دنیا عاجز ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔
اب اگر ویسے معجزات دیکھنے ہوں تو پہلے قرآن کی طرف جاؤ، قرآن نے جن معجزات کی طرف اشارہ کیا، پھر اہل بیت اطہار کے معجزات کی طرف جاؤ، پھر تمہیں اندازہ لگے گا کہ ان کا علم کتنا بلند و بالا تھا۔ جناب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے، میں فی الحال ایک مقدمہ بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ فضائل کی وادی میں لے کے چلوں گا، اور جس طرح سے آپ پہلے مجالس سنتے تھے اس طرح کی توقع فی الحال میری آپ سے نہیں ہے، تھوڑی سی توقعات آپ کے حوالے سے بدلی ہوئی ہیں، کچھ چاہوں گا انشاءاللہ میں آپ سے۔ جناب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے اور فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اے لوگوں تم میں سے کون ایسا ہے جو تخت بلقیس کو فارس سے لے کر میری خدمت میں پہنچے اس سے پہلے کہ وہ خود آ جائے، یعنی بلقیس کو لانے سے پہلے، بلقیس کو گرفتار کرنے کے لیے جناب سلیمان نے بھیجا کہ اس کے آنے سے پہلے تم میں سے ایسا کون ہے جو اس کا تخت حاضر کر دے، یہاں رکھ دے آ کے، تاکہ جب وہ آئے تو وہ اپنے تخت پہ بیٹھے اور اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایک کے پاس معجزہ تھا، ایک کے پاس علم تھا۔ جنات کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ بھی معجزہ ہے لیکن اس معجزے میں لیمیٹیشنز ہیں، یہ معجزہ محدود ہے۔ جن نے کہا جناب والا ہم تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ یہ جلسہ جو رکھے ہوئے ہیں، جو میٹنگ رکھے ہوئے ہیں، یہ میٹنگ آپ کی ختم ہوتے ہوتے میں لے آ کے رکھ دوں گا، مثال کے طور پہ چاہے وہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہو یا 15 منٹ کی یا 20 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی، مطلب یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ یہ معجزہ تھا یا نہیں؟ یہ معجزہ تھا، لیکن ہر معجزہ برابر نہیں ہوتا، جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس کے پاس اتنا معجزہ اور قدرت و طاقت ہوگی، یہ بھی معجزہ تھا۔ لیکن ایک ایسا بھی تھا اسی دربار میں کہ جس کے پاس طاقت عفریت سے زیادہ تھی، اور اس نے ہاتھ کو اٹھایا، وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، کہ میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ جناب آپ پلک جھپکائیں۔ عفریت نے کیا کہا تھا؟ عفریت نے کہا میں اس کے تخت کو نمی دنم 1000 میل دور سے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا آدھے 1 گھنٹے میں، لیکن ایک وہ کہ جس کے پاس علم من الکتاب، من بعضیہ، یعنی کتاب کا تھوڑا سا یا بعض علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں۔ پلک جھپکائیں مطلب کیا؟ مطلب میں بیٹھا، میں نے ایسے کیا، آنکھ کھولی، تخت بلقیس سامنے، اور ایسا ہوا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب جناب سلیمان نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو اپنے سامنے دیکھا، وہ آدمی کہ جس نے تخت بلقیس کو حاضر کیا اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کریم کا فضل و کرم ہے مجھ پر، کہ جس کے فضل و کرم سے میں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکانے سے پہلے حاضر کر دیا۔ اچھا آیت کیا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ معصوم کے پاس ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ مولا آصف بن برخیہ کے پاس کمالات زیادہ ہیں یا آپ لوگوں کے پاس کمالات زیادہ ہیں؟ مولا نے فرمایا واہ یا ضعیف الایمان، تمہارا ایمان بڑا ضعیف ہے، تم اتنے دن سے اہل بیت اطہار کے دسترخوان پہ کھا رہے ہو، اہل بیت کے ساتھ رہ رہے ہو، ہماری مجلسوں میں شرکت کر رہے ہو، ہماری باتوں کو سن رہے ہو، ہمارے خطبات کو سن رہے ہو، پھر بھی یہ سوال کر رہے ہو کہ جناب والا آصف بن برخیہ کے پاس علم زیادہ تھا یا ہمارے پاس علم زیادہ ہے؟ کہ ذرا قرآن کی اسی آیت پہ غور کرو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من الکتاب،
اس نے ہاتھ اٹھایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے ہاتھ اٹھایا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب ذرا سوچو، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکانے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے. ذرا اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو. ایک صاحب دوڑتے ہوئے مولا امیر کے پاس آئے کہ مولا آپ تو بڑے چلاتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہے. مولا نے فرمایا ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہے. آصف بن برقیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. ذرا تصور کریں، جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو وہ پلک جھپکاتے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر دیتا ہے. جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو، اور مولا نے اس کے بعد والا جملہ فرمایا کہ اللہ کے کل 73 اسم اعظم ہیں، اللہ نے 72 ہمیں عطا کیے، ایک نہیں دیا تاکہ فرق باقی رہے. رب رب ہوتا ہے، بندہ بندہ، تاکہ فرق باقی رہے. وہ رب ہے، یہ بندہ. جب ایک صاحب دوڑتے ہوئے مولا متقیان کے پاس گئے کہ یا علی آپ کے پاس تو 72 اسم اعظم ہیں، آپ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا ومن عنده علم الکتاب، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے. پھر مولا معاویہ سے جنگ کیوں فرما رہے ہیں؟ معاویہ کو ختم کر دیجیے. یہ لشکر لے کے جا رہے ہیں نمد صفین میں، 70-80 ہزار لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. یا تو یہ کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہے تو پھر اظہار کیوں نہیں کر رہے؟ مولا نے اسے سمجھانے کے لیے کہ میری طاقت ہے کتنی، مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں میری طاقت کیا ہے. مولا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوفے میں. معاویہ کہاں ہے؟ شام میں. روایتوں کے جملے، امیر المؤمنین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھینچا. جیسے ہی ہاتھ کھینچا تو ہاتھ میں داڑھی کے بال. اب یہ آنے والے صاحب پریشان ہو گئے کہ مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا. ظاہر سی بات ہے تجارتی قافلے شام جاتے تھے، شام سے کوفہ آتے تھے، کہ انتظار کرو شام سے جب تجارتی قافلے آئیں تو شامیوں سے پوچھنا حال کیا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد شام سے تجارتی قافلے کوفہ میں وارد ہوئے. اب جیسے کوفہ میں یہ تجارتی قافلے وارد ہوئے، یہ صاحب دوڑتے ہوئے گئے کہ کیا شام میں کچھ ہوا تھا؟ کہ عجیب و غریب حادثہ ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ حاکم شام منبر پہ بیٹھا ہوا تھا، کمال بدتمیزی سے گفتگو کر رہا تھا. اچانک غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، گال پہ کس کے لگا، حاکم شام زمین پہ گر گیا. کہ کس کے گال پہ لگا، حاکم شام زمین سے گر گیا. اب کوفے والوں نے کہا آگے کا قصہ ہم سے سن لو. وہ ہاتھ جو آیا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ علی کا ہاتھ تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. وہ ہاتھ جو آیا تھا وہ کسی اور کا نہیں، علی کا ہاتھ تھا. یہ دست قدرت اعجاز الہی ہے. اہل بیت اطہار صفات مظہر الہی ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہے. مظہر ایسے نہیں کہا گیا ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ. حکمت ہے، راز ہے. یہ ید اللہ ہے. امیر المومنین ایک صاحب نے امیر المومنین کی دعوت کی. یہ علی کے ہاتھ کی طاقت، میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا معجزات علی ابن ابی طالب بیان کروں گا. معجزات ہمارے یہاں بہت کم سنے جاتے، بہت کم بیان کیے جاتے. امیر المومنین کے اگر صرف ہاتھ، میرے خیال سے جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرا ایک اشرہ ہے بنگلور کا 2021 یا 22 کا، جس کی 10 مجلسوں کا ٹاپک علی ابن ابی طالب کے ہاتھ اور پیر کے معجزات. پورا اشرہ میرے خیال سے یا زہرا ٹی وی بنگلور پہ پڑا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کے اور پیروں کے معجزات، انہی سے میں بعض معجزات اتخاذ کروں گا، بعض نئی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا. جرد بن قیس یہ اول درجے کا منافق تھا، اول درجے کا منافق. اس نے مولا کی دعوت کی، اس نے پلاننگ کی کہ مولا کو ایک بہانے سے بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ایک کچی دیوار کھڑی کی کہ جب مولا کھانے لگیں گے تو یہ دیوار مولا کے اوپر گرا دیں گے. جرد بن قیس نے پوری پلاننگ کی اور مولا کو بلایا. مولا نے ابو ذر، قنبر، مقداد سب کو اپنے ساتھ لیا کہ دعوت ہے، بسم اللہ. دعوت منع نہیں کی جاتی. مولا پہنچ گئے. جرد بن قیس نے پلاننگ کے مطابق ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی
اور پلان یہ تھا کہ جب علی کھائیں گے تو پیچھے سے کچھ ڈنڈا بردار ڈنڈے لے کے دیوار میں ٹیک لگا کے گرا دینا دیوار کو، تاکہ یہ کہا جائے کہ بھائی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی نے مارا تو نہیں۔ جرد بن قیس نے، اب ظاہر سی بات ہے منافقین کی پلاننگ تو ایسی ہی ہوتی، جرد بن قیس نے پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد وہی کیا جو اس نے سوچا تھا۔ جب مولا کھانے لگے تو اچانک مولا کو احساس ہوا کہ کچھ ہل رہا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہے مولا نے ایک ہاتھ سے اس دیوار کو پکڑا۔ اب جناب ابو ذر، قمبر، مقداد سب گھبرا کے کہ مولا یہ دیوار گرنے والی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے میں اس جملے کو پڑھتا ہوں، مولا نے نہ غور کیا نہ فکر کی، اور جناب ابو ذر، قمبر، مقداد کی طرف فرمایا کھولو بسم اللہ، کہ کھاؤ بسم اللہ۔ اچھا نہیں جناب ابو ذر فرمائے یہاں جان حلق میں اٹکی ہوئی، آپ فرمانے کھاؤ بسم اللہ۔ یہ دست قدرت اعجاز علی ابن ابی طالب دیکھیں، ایک ہاتھ سے دیوار کو روکے ہوئے مولا نے لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا۔ ابو ذر لقمے کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مولا متقیان نے فرمایا ابو ذر شک مت کرو، خدا کی قسم میرے نزدیک تمہاری اس دیوار سے زیادہ وزن اس لقمے میں ہے، کہ میرے نزدیک اس لقمے میں زیادہ وزن ہے۔ یہ علی کے ہاتھوں کی طاقت ہے، علی کے ہاتھوں کی طاقت ہے۔ یہی جب اسی مرحب کو مارنے کے لیے، یہ جنگ خیبر میں ظاہر ہے، یہ روایت ہے شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا، جنگ خیبر میں مرحب کو مارنے کے بعد قلعے میں داخل ہوئے، جتنے بھی قلعے میں افراد تھے سب کو اسیر کر لیا گیا، انہی میں مرحب کی بہن بھی تھی۔ روایتوں کے الفاظ ہیں مدینۃ المعاجز میں انہی دونوں آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے، کہتے جب رسول اللہ کے پاس سارے اسیروں کو حاضر کیا گیا، اب جیسے ہی سارے اسیر حاضر ہوئے، مرحب کی بہن کے گال پہ نشان تھا۔ جیسے رسول گرامی نے مرحب کی بہن کے گال پہ نشان دیکھا، رسول اللہ نے اپنے صحابیوں سے پوچھا بھائی ہم نے کب تمہیں اجازت دی کہ اسیروں کو تم مارو؟ مرحب کی بہن کو کس نے مارا؟ سارے خاموش، سارے کہہ رہے یا رسول اللہ ہم نے جسارت نہیں کی، کیونکہ قانون یہ تھا کہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، پھر یہ نشان کیسا؟ اب سارے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اما ہوا کیا، ہوا کیا؟ ہم نے بھی نہیں مارا، تم نے بھی نہیں مارا، تم نے بھی نہیں مارا۔ مرحب کی بہن گویا ہوئی کہ یا رسول اللہ ان میں سے کسی نے نہیں مارا۔ کہ پھر ہوا کیا؟ کہ جب علی ابن ابی طالب نے قلعہ خیبر اکھاڑا تھا تو صرف قلعے کی دیوار نہیں ہلی بلکہ پورا قلعہ ہلنے لگا تھا۔ میں اپنے تخت پہ بیٹھی تھی، جیسے ہی قلعے کا دروازہ اکھاڑا میں اپنے تخت سے زمین پہ گر گئی۔ کہ جب علی نے قلعے کا دروازہ اکھاڑا کہ میں اپنے تخت سے زمین پہ گر گئی۔ رسول گرامی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ علی نے جب قلعے کا دروازہ اکھاڑا تو تمہارا قلعہ ہلنے لگا، کہ خدا کی قسم جب علی نے دست اعجاز خداوندی سے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو صرف تمہارا قلعہ نہیں بلکہ ساتوں زمینیں ہلنے لگی تھی، ساتوں آسمان ہلنے لگے تھے۔ یہ ہے ید اللہ، یہ ہے ید اللہ، یہ ہے ید اللہ۔ وہ کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ اعداؤ، فضیلت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی گواہی دشمن دے۔ ابو نعیم اصفہانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، ہم سے بھی کہا جاتا ہے جناب والا یہ شیعہ مشرک ہیں، مشرک ہیں، علی کو ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ کہا کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی، علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کربلا یہ معلّہ میں کھڑے تھے، ایک عالم پہنچے اور کہنے لگے شیعوں میں تھوڑا بہت شرک پایا جاتا ہے، کہ کیسے؟ کہ دیکھو شیعہ علی کو عین اللہ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ کہتے ہیں۔ کہ اچھا، کہ اگر یہی بات میں تمہارے خلیفہ کے منہ سے ثابت کر دوں پھر کیا کسی میں مجال ہے کہ وہ انہیں مشرک کہہ سکے؟ کسی میں دم ہے خلیفہ اول کو مشرک کہے؟ کسی میں دم ہے خلیفہ دوم کو مشرک کہے؟ کہ وہ کیسے؟ کہ ابو نعیم اصفہانی نقل کرتے، کہتے خلیفہ دوم کی خلافت کا پہلا حج کے لیے گئے، ایک صاحب دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے کہ علی ابن ابی طالب نے گال پہ تماچا مارا ہے، اور دیکھو یہ دیکھو انگلیوں کے نشان بھی پڑ گئے اور تھوڑا بوڑا ہمارا منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ خلیفہ دوم نے جیسے ہی دیکھا
کہ ہم کیا کریں، کہ آپ قضاوت کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگے جناب والا ہم حجر اسود کے پاس گئے، ایک خاتون کا ہاتھ حجر اسود پہ رکھا ہوا تھا، ہاتھ بڑا خوبصورت تھا، اٹریکٹ ہوئے، انہی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے میں علی نے مجھے دور سے دیکھا اور کس کے گال پہ تماچا مار دیا۔ یہ بھی ایک سنت امیر المومنین ہے، اگر اجتماعی مجالس یا جلوسوں میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہوا ملے تو کس کے گال کے نیچے لگاؤ، یہ سنت علوی ہے۔ کہ علی نے دور سے دیکھا اور کس کے گال پہ تماچا مار دیا۔ کہ علی نے مار دیا؟ کہ ہاں مار دیا۔ کہ فیصلہ تو ہو گیا؟ کہ کیسا فیصلہ؟ علی نے مارا، اب چل کے فیصلہ کیجئے کہ فیصلہ تو ہو گیا۔ کہ کیسا فیصلہ؟ کہ عین اللہ رأت ید اللہ ضربت، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ بھئی اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے، جتنے زیادہ علی ابن ابی طالب کے معجزات اجاگر ہوں گے اتنا ہی علی ابن ابی طالب کا علم سمجھ میں آتا رہے گا۔ علی ابن ابی طالب نے معجزات دکھائے ہی اس لیے، کس لیے علی نے معجزات دکھائے؟ علی نے معجزات دکھا کے اللہ کی توحید کو زندہ کیا، معجزات دکھا کے اللہ کی توحید کو بچایا۔ معجزات کے ذریعے علی نے معجزات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ ایک صاحب بڑی دور دراز سے کوفہ آئے، کہنے لگے ہمارے بیٹے کو کسی نے مار دیا ہے۔ اس بیٹے کو، اس لاش کو علی ابن ابی طالب کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ یا علی اسے زندہ کیجئے، علی اسے زندہ کیجئے۔ اب کوفے والے پریشان، کوفے والے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے علی جادو دکھا رہے ہیں، علی نمید النم یہ کر رہے ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ رسول اللہ کی معاذ اللہ اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو جس طرح رسول اللہ لوگوں کے درمیان سحر و جادو کیا کرتے تھے۔ ابو ذر، قنبر، مقداد، جاؤ کوفے والوں کو بلاؤ، سارے کوفے والوں کو حاضر کرو، آج علی معجزہ دکھائے گا، علی ان لوگوں کے سامنے مردے کو زندہ کرے گا۔ مدینۃ المعاجز میں یہ روایت موجود ہے۔ روایتوں کے جملے، امیر المومنین نے اسے لٹایا اور لٹانے کے بعد حضرت نے اشارہ کیا، بعض روایتوں میں حضرت نے لات ماری، اپنے پیر کا حصہ اس کے جنازے سے یا اس کے بدن سے مارا یا ہاتھ لگایا، مس کیا، اور مس کرنے کے بعد فرمایا یا مدرک ابن حنزلہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تجھے علی نے اللہ کے اذن سے زندہ کیا ہے۔ کہتے ہیں فوراً بیٹھ گیا اور اس نے بتانا شروع کیا کہ مجھے میرے چچا نے مارا، خیر اس سے مجھے غرض نہیں ہے۔ اب یہاں سے جیسے ہی علی نے معجزہ دکھایا، دیکھیں جہاں جہاں علی نے معجزہ دکھایا دو فرقے بنے، ایک جو علی ابن ابی طالب کے معجزات ہضم نہیں کر پاتے تھے، جن کا ہاضمہ کمزور تھا، معدہ کمزور تھا، وہ چیخے لگانے لگتے تھے جناب والا یہ پاسبل کیسے، یہ جادو ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ہزار قسم کے شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف جب علی کے اس طرح کے معجزات دیکھتے تھے تو کہتے تھے پہلے ہمیں تھوڑا بہت یقین تھا، اب زیادہ یقین ہو گیا کہ یہی رب ہے۔ لیکن امیر المومنین نے معجزات دکھانے کے بعد ان کا بھی رد کیا، اور یہ لوگ کہ جنہوں نے علی کو رب کہا ان کا بھی رد کیا۔ کہتے جیسے انہیں زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد بعض لوگوں کو جب شک ہوئی کہ جناب والا یہ ایسا یہ ویسا، یہ کیسے پاسبل ہے، امیر المومنین نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی تلاوت کی کہ جی مولا، کہ سورہ بقرہ میں کیا یہ آیت تم نے پڑھی ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا جب مردہ لایا گیا تو کہا گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے سے مس کر دو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہتے گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے سے مس کر دیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔
کہ کوفے والوں تمہاری عقلیں کیا گھاس چرنے گئیں؟ ایک نبی اگر گائے کے گوشت کو مردے سے مس کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر یہ ید اللہ مردے سے مس ہو تو مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی کے معجزات پڑھو، علی کے معجزات پڑھو تاکہ ایمان مزید مضبوط ہو، مزید مضبوط ہو۔ علی کا علم تمہارے نظر میں ثابت ہوگا، جہاں رسول گرامی نے جگہ جگہ فرمایا اعلمکم علی 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 علی، تم میں سب سے پڑھے لکھے علی ہیں۔ یہی بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بھائی مسلمانوں کو کچھ تو ایک معیار بنانا چاہیے تھا، کوئی ایک تو قانون بنانا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اس چھوٹی سی کمیونٹی کا کسی کو پریزیڈنٹ بناتے تو کسی ایک کوالٹی کو تو دیکھتے ہیں، کہتے جناب والا یہ کوالٹی ہونی چاہیے جو بھی پریزیڈنٹ بنے، پھر چیک کرتے ہیں فلاں صاحب میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے نہیں، پائی جاتی ہے نہیں، پائی جاتی ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں، میں آپ لوگوں کی جسارت نہیں کر رہا ہوں، فرض کریں کیا کسی شرابی کو یا کسی جواری کو آپ اپنے اس چھوٹے سے عزاخانے کی باغ ڈور دینے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے؟ خود وہ مسلمان جو چیخیں مارتے ہیں انہی مسلمانوں سے کہو کیا کسی شرابی کو اپنی مسجد کا امام بنانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا واہ، یعنی مسجد کا امام کسی شرابی کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر اس دین حنیف کا امام کسی شرابی کو کیسے بنا سکتے؟ کیسے بنا سکتے؟ کسی ایک کوالٹی پہ تو فوکس کرو۔ میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں، وہ اپنے جرم پہ، وہ اپنی خباثتوں پہ، وہ اپنی نجاستوں پر، وہ اپنے گناہوں پر، وہ اپنی جہالت پر، وہ اپنی فصاحتوں نمیدونم فسادات پر فخر کر رہے ہیں۔ کہتے جناب والا فلاں صاحب شرابی تھے، پیتے تھے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پینا چھوڑ دی۔ فلاں صاحب جب انہیں غصہ آ جاتا تھا تو خوب مارتے تھے، اتنا مارتے تھے بعض اوقات جسے مارتے تھے وہ پٹ سے مر جاتا تھا وہیں۔ کہ فلاں صاحب اتنے بہادر اور اتنے جری تھے، اپنی بہن کو مارنے لگے جب غصہ آ گیا۔ فلاں صاحب نمیدونم ہر جگہ فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فلاں صاحب نے نمیدونم کتنی قضاوتیں کی ہو، غلط قضاوتیں کی ہو، ایسا کیا ویسا کیا، ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود مدینے کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں اگر میں غلطی کر جاؤں تو مجھے سدھار دینا، میرے کاندھے پہ شیطان سوار رہتا ہے۔ خود بیان کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اے مدینے والو تم میں ہر انسان مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، حتیٰ کہ مدینے کی یہ عاجز عورتیں یہ بھی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی، جس کے زندگی نامے میں یہ سارے رذائل موجود ہوں، اس کے چاہنے والے اس کے فضائل فخر و مباحات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو وہ شخصیت کے جس نے فرمایا ہو شراب کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے اور اس زمین سے گھاس نکلے، اس گھاس کو کوئی بکری یا دودھ والا کوئی اور جانور اس گھاس کو کھائے اور اس کا دودھ نکالا جائے، میں علی اس کا دودھ پینا گوارا نہیں کروں گا۔ اب ذرا سوچو، وہ انہیں ڈیفینڈ کر سکتے، ہم علی ابن ابی طالب کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے؟ ہم اسے نہیں ڈیفینڈ کر سکتے جو ہر ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے۔ ہم اسے نہیں ڈیفینڈ کر سکتے؟ مسلمانوں نے کوئی تو معیار بنایا ہوتا، کوئی ایک معیار بتاؤ، کیا معیار بنایا؟ کیا معیار؟ بس یہی معیار، لوگ زیادہ تھے، یہ معیار ہے دین حنیف کا، یہ معیار ہے۔ یہ تو دنیاوی الیکشن ہو گیا، الیکشن کی رات ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاؤ، 50-60 آدمیوں کو دارو کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹل دے دو مثال کے طور پہ، وہ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، صبح ان سے کہہ دو یہ اس پہ ووٹ دینا، ان کے دماغ میں ایک چیز فیڈ کر دو، وہ تمہارے ساتھ کھڑے۔ مطلب یہ معیار تم نے بنایا دین حنیف کا؟ یہ ظلم تھا، علی ابن ابی طالب کی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ معیار کوئی ایک معیار بناتے، آپ کہتے کہ جناب والا فلاں صاحب کو ہم نے خلیفہ یا امام اس لیے بنایا کیونکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، کسی میں ہے ہمت، کسی میں ہے جرأت،
جو یہ کہہ دے کہ فلاں صاحب کو اس لیے بنایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ کہیں گے تو پھر میں آپ کے سامنے آپ ہی کی روایات پیش کروں گا. لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں صاحب ہلاک ہو جاتے. پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک پاگل عورت کو رجم کرنے کے لیے آ گئے. ابن عباس دوڑتے ہوئے علی کے پاس گئے کہ یا علی، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. مولا گھر سے باہر نکلے کہ خبردار، تمہیں نہیں معلوم ایک پاگل پہ حد جاری نہیں ہو سکتی؟ ایک حاملہ عورت پہ حد جاری کرنے چل دیے. ابن عباس نے دوڑتے ہوئے مولا کو بلایا. مولا گھر سے باہر ہے کہ خبردار، تمہیں پتہ ہے اگر اس عورت نے گناہ کیا تو اس کے بچے کا کیا قصور؟ کہ صبر کرو، جب اس کا بچہ دنیا میں آ جائے پھر حد جاری کر سکتے، اس سے پہلے حد نہیں جاری کر سکتے. جب اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے پھر انہوں نے مجبوراً کہا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جب مجھ سے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب والا شیعہ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد کہتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں بھائی شیعوں کی تو چھوڑو، تم نے یہ روایتوں میں نقل کیا ہے نا کہ 52 یا 53 یا 60 مقامات پر خلیفہ دوم نے یہ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 60 سے 65 مرتبہ تو خود خلیفہ نے بھی یا علی مدد کہا. بھائی علی سے مدد مانگی، جب کسی مسئلے میں پھنسے تو علی کو بلایا، علی سے مدد مانگی. آپ معیار کس چیز کو بنائیں گے؟ تقوی کو معیار بنائیں گے؟ عدالت کو معیار بنائیں گے؟ کوئی ہے جو کہہ سکے کہ علی سے بڑا میں عادل ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ علی سے بڑا کوئی عادل نہیں ہو سکتا ہے. امیر المومنین کی دور حکومت جناب قنبر سے امیر المومنین نے فرمایا فلاں شرابی کو لاؤ. ماہ رمضان میں کسی نے شراب پی، جناب قنبر سے مولا نے فرمایا قنبر اسے 80 کوڑے لگاؤ. جناب قنبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوڑا نکالا اور مارنا شروع کیا. 1 2 10 20 40 50 60 70 80. جب 80 کوڑے کمپلیٹ ہوئے تو غصے میں آ کے ایک کوڑا اور مارا. 81. اس لیے ایک کوڑا مارا کہ تم میرے مولا کے دور حکومت میں شراب پی رہا ہے، وہ بھی رمضان میں. شدت غیظ و غضب میں جناب قنبر نے ایک کوڑا اور مار دیا. شرابی جانتا ہے حکومت کس کی ہے. گویا شرابی کے دماغ میں تھا کہ ایک کوڑے کا بدلہ، یہ جو تم نے 80 مارے 80 کا بدلہ ایک ہوگا. جناب مولا امیر کے پاس یہ شرابی پہنچا کہ یا علی، میرا یقین ہے آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عادل نہیں ہے. مولا ذرا یہ بتائیے شراب کی حد کتنے کوڑے ہیں؟ کہ 80. کہ قنبر سے پوچھئے کتنے مارے؟ قنبر کتنے مارے؟ کہ مولا 81. ایک کوڑا زیادہ مارا. ہم اور آپ ہوتے کیا؟ بھائی قنبر اپنی پارٹی کا بندہ ہے، مثال کے طور پہ اپنی پارٹی کا آدمی، مولا کا چاہنے والا ہے، یہ تو ہے ہی گنہگار. اب چاہے 79 پڑھے یا 80 پڑھے یا 81، کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ عدالت علوی کہ قنبر کیوں مارا ایک کوڑا زیادہ؟ کہ مولا معاف کیجئے، میں بڑا غصے میں آ گیا تھا کہ میرے مولا کے دور حکومت میں یہ شراب پی رہا ہے، وہ بھی رمضان میں، کہ مولا اس وجہ سے ایک کوڑا زیادہ مارا. غلط کیا قنبر. کہ مولا اب کیا ہوگا؟ کہ ایک کوڑا تو کھانا پڑے گا. اب تم نے ایک کوڑا مارا ہے تو ایک کوڑا کھانا پڑے گا. ہو علی کے قریبی ہو، لیکن عدالت کے خلاف علی ابن ابی طالب نہیں جائیں گے. کہ قنبر کھڑے ہو جاؤ. قنبر کھڑے ہو گئے. شرابی کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ جتنی تیز قنبر نے تمہیں مارا تھا اتنی تیز قنبر کی پیٹھ پہ ایک کوڑا مارو. یہ ہے عدالت علوی. یہ ہے عدالت علوی. کیا عدالت علی ابن ابی طالب کی طرح کہیں پائی جاتی ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ علی ابن ابی طالب کا رواج تھا دور حکومت علی ابن ابی طالب میں. مولا کوفے کی دیوار سے دھوپ، تابستان، یہ جو مئی جون کی گرمیاں جسے ہم کہتے ہیں، اسے تابستان کے گرمی والے دنوں میں علی ابن ابی طالب ظہر کی نماز کے بعد
کوفے کی دیوار سے پیٹھ لگا کے بیٹھ جاتے تھے. کس لیے بیٹھ جاتے تھے؟ وگرنہ بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے. علی ابن ابی طالب کوفے کی دیوار سے، مسجد کوفہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے. کس لیے؟ تاکہ اگر کوئی فریاد لانے والا آئے تو اسے علی کو ڈھونڈنا نہ پڑے. ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی کہ مولا میرے شوہر نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا. مولا نے کہا چلو گھر کہاں ہے تمہارا؟ کہ فلاں جگہ گھر ہے. مولا اس کے گھر پہ پہنچے. مولا نے اس عورت کی سفارش کی. جیسے سفارش کی، کہتے اس شخص نے مولا کے ساتھ بدتمیزی کی، مولا کے سینے پہ دونوں ہاتھ لگا کے دھکا دیا. مولا نے اپنا تعارف نہیں کرایا. مولا نے نہیں بتایا کہ میں کوفے کا امیر ہوں. دھکا دے دیا. جب دھکا دیا تو مولا نے اسے سمجھایا. جب یہ تھوڑا موڑا سمجھ گیا پھر مولا نے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہ آپ علی ابن ابی طالب؟ مولا کے قدموں میں گر گیا. دیکھیں مولا کس طرح سے قضاوتیں فرما رہے ہیں. اہل بیت اطہار سے بڑا کوئی عادل نہیں. اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین کو کیوں مارا گیا؟ قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت العدالہ، کہ علی ابن ابی طالب کو ان کی عدالت کی وجہ سے مار دیا گیا ہے. ایک نکتہ میں اپنی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں. بعض اوقات ہم سے کہا جاتا ہے جناب والا اگر اتنے کمالات علی ابن ابی طالب میں تھے تو پھر لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو کیوں نہیں چنا؟ کسی ایرے غیرے کو کیوں چن لیا؟ جب علم سب سے زیادہ، تقوی سب سے زیادہ، عدالت سب سے زیادہ، تو لوگوں کو علی کو چننا چاہیے تھا. علی کو چھوڑ کے دوسروں کو کیوں چن رہے؟ میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے مدینے کی اکثریت کس کی تھی؟ اکثریت غلط لوگوں کی تھی. اکثریت شرابیوں کی تھی، جواریوں کو تھی. اب ان سب نے یہ سوچا اگر علی کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے تو یہ جو ہمارے 2 نمبر کے دھندے یہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے. یہ شراب خوریاں بند ہو جائیں گی، یہ غلط کام بند ہو جائیں گے اگر علی کو خلیفہ بنا دیا. لہٰذا اب کسی ایسے کو بناؤ جو ہمارے ہم مزاج ہو، جو ہماری چیزوں کو اگنور کرے. اور یہی ہوا، یہی ہوا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جسے رسول گرامی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر بھگا دیا تھا. یہی حکم بھگایا تھا، یہ نہیں بھگایا تھا. خلیفہ سے وہ نے بلا لیا، آ جاؤ، چھوڑو، گئے رسول اللہ، آ جاؤ. مطلب سارے کام جہاں رسول گرامی نے بنو امیہ کو بندر کہا، بنو امیہ کی مذمت کی، وہیں بنو امیہ کو سب سے زیادہ مال و دولت سے نوازا گیا دور حکومت میں خلفاء کی. انہیں عدالت سے مطلب نہیں تھا. امیر المومنین کے لشکر میں نجاشی نامی ایک شخص تھا. عدالت سنیے علی کی. دشمن کو علی کی عدالت پہ ناز تھا، ناز. نجاشی کا کام تھا موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا. یہ رجز لکھ لکھ کے دیا کرتا تھا. جو لڑنے جاتے تھے میدان جنگ میں ان کے لیے رجز لکھتا تھا. اور مثال کے طور پہ جب لڑ کے لشکر والے آتے تھے تو یہ ان کی شان میں شعر کہتا تھا اور ان کی تعریف کرتا تھا. ہاں کیا تم نے تلوار چلائی، تم جب تلوار اٹھائے تھے اور ایسے لہرا رہے تھے تمہارا گھوڑا اڑا اور نمیدن اس کو مارا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نمیدن بجلی گر رہی ہے دشمنوں پہ. اور تعریف کا تو انسان محتاج ہوتا ہے. وہ جو فوجی تھوڑا بہت زخمی ہوتا ہے وہ تھوڑا نمیدن جوش میں آ جاتا تھا، موٹیویٹ ہو جاتا تھا. تو نجاشی کا یہ کام تھا لشکر میں، رجز لکھ لکھ کے دیا کرتا تھا. رجز آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی جو فائٹیں بھی ہوتی ہیں تو فائٹر جب سامنے آتا ہے تو وہ خوب چیختا ہے، چلاتا ہے، یا نمیدن ہم ایک ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرے گا جو سامنے والے کو ڈرا دے کہ یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی. وہ زبردستی ہوں چلاتا رہے گا، آپ گھبرا جائیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عمرو بن عبدود کا قصہ. مولا امیر چپ چاپ کھڑے، یہ آیا اور یہ آنے کے بعد پہلے اس نے نمیدن اونٹ کو کاٹ دیا، اس نے ہاتھی کو مار دیا تاکہ سامنے والے کے دل میں دہشت پیدا کرے.
لیکن جب یہ خاموش ہو گیا مولا نے کیا فرمایا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، بس ہو گیا تمہارا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا نے اپنے الفاظ کے ذریعے عمرو بن عبدود کے کلیجے میں جکڑن پیدا کر دی، سست ہو گیا عمرو بن عبدود۔ جیسے مولا نے ختم کیا، یہ جو اتنی دیر سے لمبی لمبی ادھر ادھر کی ہانک رہا تھا، مولا نے جیسے گھوڑا آگے بڑھائے ایک ضربت ماری، 2 حصوں میں تقسیم۔ یہ رجز خوانی، نجاشی کا کام کیا تھا؟ رجز پڑھنا، رجز لکھ لکھ کے دینا، موٹیویٹ کرنا۔ ایک جنگ کے بعد جب مال غنیمت مولا کے ہاتھ لگا، مولا نے مال غنیمت تقسیم کیا، نجاشی آئے کہ ہمارا حصہ تو زیادہ بنتا ہے، ہمارا رول بڑا اہم ہے، ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، جتنا دوسروں کا حصہ ہے اتنا ہی تمہارا حصہ ہے، تمہارا حصہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ صاحب ناراض ہو گئے کہ جناب والا اگر آپ نے ہمیں زیادہ نہیں دیا تو ہم علی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ علی کو چھوڑو گے؟ جاؤ، تم علی کے محتاج ہو، علی تمہارے محتاج نہیں ہے، تم علی کے محتاج ہو۔ جناب والا اگر ایسا ہوا یہ شیعت چھوڑ دیں گے، جاؤ، کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، تم محتاج ہو شیعت کے، شیعت تمہاری محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو امام حسین کے، امام حسین تمہارے محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو علی ابن ابی طالب کے، علی تمہارے محتاج نہیں ہے۔ جناب صدیقہ، میں نے اسی ایام عزائے فاطمیہ میں اسی بھاؤ نگر کے ممبر پہ یہ جملہ بیان کیا تھا، جب جناب صدیقہ سے کہا گیا تھا اگر علی حق پہ تھے تو علی نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ جناب صدیقہ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، لوگ کعبے کے پاس جاتے، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ علی کے پاس لوگ جائیں، علی لوگوں کے پاس نہیں آئیں گے۔ تمہیں جانا چاہیے تھا علی کے پاس، علی کو تمہارے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نجاشی یہ غصہ آ گیا اور کہنے لگے یا علی ہم آپ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ مولانا کہا جاؤ بسم اللہ، تم علی کے محتاج ہو، علی تمہارا محتاج نہیں ہے۔ نجاشی چلے گئے۔ اچھا، جو علی کو چھوڑے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ علی کو چھوڑو گے تو معاویہ کے دسترخوان کے سوا کوئی دسترخوان نصیب نہیں ہوگا۔ نجاشی نے علی کو چھوڑا، معاویہ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ معاویہ نے سوال کیا نجاشی کیوں چھوڑ دیا علی کو؟ سر جھکایا، چپ چاپ کھڑے، بولیں تو کیا بولیں؟ اچھا کیوں سر جھکائے کھڑے؟ کیا بولو گے؟ کیا ریزن کیا ہے علی کو چھوڑنے کا؟ معاویہ علی کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہے، تم الٹی سیدھی باتیں کرو گے، معاویہ ابھی ٹوک دے گا، کہے گا علی میں تو یہ صفت ہے ہی نہیں، کہو تو کیا کہو، چپ چاپ کھڑے۔ اچھا فرض کریں کسی اور کے لشکر کو کوئی چھوڑ کے آتا تو معاویہ پوچھتا کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے وہ فلاں صاحب جھوٹے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے، لیکن معاملہ جب علی کا آئے تو کہیں تو کیا کہیں، رسول بتا چکے علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، علی دنیا کے سب سے سچے ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں، علی سب سے پڑھے لکھے ہیں، علی سب سے زیادہ عادل ہیں، اب کہیں تو کیا کہیں، چپ چاپ کھڑے۔ ظاہر سی بات ہے معاویہ بھی بقول ان کی جو سمجھ ہے، ان کی سمجھ کو سمجھتا ہے۔ نجاشی نے ایک جملہ کہا، میں بعض اوقات اس نجاشی کے جملے کو فیل کرتا ہوں، احساس کرتا ہوں۔ ایک جملہ کہا نجاشی نے کہ معاویہ سن، میں علی کی عدالت کو چھوڑ کے تیرے ظلم کے پرچم کے سائے میں آ رہا ہوں۔ نجاشی کے جملے، مطلب چھوڑ رہا ہوں علی کو، کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ وہ کیا فخر رازی کے کیا جملے، فخر رازی کے جملے نا، جب کسی سے پوچھا اما تم علی کو کیوں، ذہبی صاحب کے جملے، یہ ذہبی کے جملے، ذہبی نے کسی سے روایت نقل کی، ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے علی کو کیوں چھوڑا، کہ کیا کریں، علی کی ذات ہی عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ذات ہے۔
اگر علی کو پکڑ لو تو دنیا چلی جاتی ہے، علی کو چھوڑ دو تو دین چلا جاتا ہے. فتنا بعلی، اللہ نے اس ساری کائنات کا امتحان علی کے ذریعے رکھا ہے. کیا عجیب و غریب، علی کو اگر چھوڑ دو تو آخرت خراب، علی کو اگر پکڑ لو تو پھر فقیری میں دم گھٹے گا. یہی وجہ ہے آپ جتنے بھی چاہنے والے ہیں علی ابن ابی طالب کے، ان کے گھروں کے حالات دیکھیں. جناب عمار علی کے پاس گئے کہ مولا بڑی پریشانیاں چل رہی، بڑی تنگی ہے، کیا کرے مولا، بڑے حالات خراب ہیں. مولا نے کہا عمار یہ دیکھو پتھر ہیں، پتھر اٹھا لو. مولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے. مولا نے فرمایا عمار پتھر اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، میرا نام لو. جناب عمار نے تھوڑا سا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھایا، نام لیا مولا علی کا، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. کہ مولا اتنے سونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اتنے سونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے اتنے پہ ہاتھ رکھو اور علی کا نام لو. جناب عمار نے اتنے پہ ہاتھ رکھا اور علی کا نام لیا، اتنا کٹ کے زمین پہ گر گیا، جو زمین پہ گرا وہ پتھر میں تبدیل ہو گیا، جو ہاتھ میں وہ سونا. جناب والا جب مولا نے فرمایا تھا عمار پتھر اٹھا لو، ہم یہاں ہوتے تو ہوا کا دامن بچھاتے اور سارے پتھر اٹھا لیتے، ہر پتھر پہ یا علی کا نام لیتے. یہ مولا کے گھر کا چاہنے والا ہے، مولا کے دروازے کا غلام ہے کہ مولا اتنا سونا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے جتنے ہمیں ضرورت ہے، کہ بسم اللہ میرا نام لو. اب نام لیتے لیتے جناب عمار جب گھر سے باہر گئے، مولا تو دلوں کے حال جانتے کہ یا ضعیف الیقین، اے ضعیف یقین رکھنے والے ذرا قریب آ. کیا تمہارے دل میں کوئی شک ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم خدا کی قسم جناب داؤد میرا نام لے لے کے لوہا پگھلایا کرتے تھے، میرا نام لے کے لوہا پگھلایا کرتے تھے، تمہیں شک ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب کی ذات پر؟ اہل بیت اطہار کے دروازے کو تھامو گے، ذہبی کے کیا جملے، اگر علی سے محبت کریں تو دنیا چلی جاتی ہے، اگر علی سے نفرت کریں دین چلا جاتا ہے. فتنا بعلی، اللہ نے علی کے ذریعے امتحان لیا، علی کے ذریعے امتحان لیا. معیار کس چیز کو بناؤ گے؟ بس میں آ گیا وہیں پہ، معیار کس چیز کو بناؤ گے؟ عدالت کو بناؤ گے؟ علی سے بڑا کوئی عادل نہیں. علم کو بناؤ گے؟ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. ایسی عدالت کہیں ملے گی کسی کو؟ چھٹے امام کے جملے ہیں نا، قتل علی فی محراب عبادته لشدت العدالہ، علی کو علی کی عدالت کی وجہ سے مارا گیا. دنیا خدا کی قسم علی کی عدالت کی محتاج ہے، محتاج. دنیا کو علی کی عدالت کی ضرورت ہے. اگر علی کی عدالت چاہیے، علی کے آخری فرزند کے ظہور میں دعا کر، علی کے آخری فرزند کے ظہور کے لیے دعا کریں، وہ آئے گا، پھر آپ کو علی کی عدالت نظر آئے گی. اس سے پہلے علی کی عدالت کہیں نظر آنے والی نہیں ہے. امام زمان آپ کو دکھائیں گے عدالت علوی کیا ہے، نظام علوی کیا ہے. ایسی عدالت ہوگی جہاں کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. امیر المومنین کو مہلت نہیں دی گئی، امیر المومنین کو دین کو پوری طرح سے پیادہ کرنے کی مہلت نہیں ملی، کسی امام کو مہلت نہیں ملی. آپ سلسلہ اٹھا کے دیکھیے، کسی ایک امام کو مجھے کوئی ایسا مقام بتائے جہاں کسی ایک امام کو چین کی سانس لینی دی گئی ہو. ایک امام کا تذکرہ کریں، کسی امام کو مہلت نہیں ملی. امیر المومنین آخر میں آ کے علی نے اپنی زبان سے بیان کیا. بس یہی علی ابن ابی طالب کے مصائب ہیں. مولا فرما رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو علی کے لیے آسان ہے؟ علی کے لیے آسان کہ میں نے صبر کیا،
صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. کبھی کسی کے آنکھ میں کانٹا چبھا ہے؟ کسی بچے کی آنکھ میں کانٹا چبھا ہے؟ ایک چھوٹا سا بال آنکھ میں چلا جاتا ہے تو کتنی تکلیف دیتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ مولا کیا فرمانے خطبہ شقشقیہ میں؟ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، کہ میں نے صبر کیا اس حال میں کہ جیسے میری آنکھ میں کانٹا چبھا ہو، میری حلق میں ہڈی پھنسی ہو، اس حال میں نے صبر کیا. ذرا تصور کریں اگر کسی کی آنکھ میں کانٹا چبھ جائے وہ کتنا تکلیف میں ہوتا ہے. گویا علی صبر کر رہے ہیں لیکن علی کی ذات بڑی تکلیف میں ہے. یہی وجہ فخر رازی کہتے ہیں غدیر میں کم سے کم 70,000 کا مجمع، زیادہ سے زیادہ 1.25 کا مجمع. لیکن آج جب ہم کتب احادیث اٹھا کے دیکھتے ہیں تو غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نہیں ملتے. یعنی کیا؟ یعنی ہر 1000 لوگوں میں صرف ایک آدمی نے علی کی ولایت کی گواہی دی. یہ علی کی مظلومیت ہے، علی کی تنہائی ہے. مولا نے فرمایا یہی وجہ جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا تمہاری یہ حالت ہے تو میں نے خلافت کی باغ ڈور چھوڑ دی. تمہاری یہ خلافت علی کی جوتی کے برابر نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو علی تمہاری اس خلافت کا محتاج ہے؟ علی خلافت کا محتاج ہے؟ احمد ابن حنبل کے جملے کہ غلط فہمی ہے تمہاری. علی خلافت کا محتاج نہیں ہے. علی کو خلافت نے زینت نہیں دی، بلکہ علی جب اس خلافت پہ بیٹھے تو یہ خلافت مزین ہوئی ہے علی کے وجود سے. وہ علی جسے نہ تمہاری خلافت سے مطلب، وہ علی جسے نہ تمہارے بیت المال سے مطلب، کیا اسے یہ اجر دینا چاہیے جو کوفے والوں نے دیا، جو مسلمانوں نے دیا؟ 17 رمضان مبارک علی ابن ابی طالب اپنے بیٹوں کو یاد دلا رہے، بیٹا آج 17 رمضان ہے نا، یہ آسمان شاہد ہے، گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے. علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، علی نے جو کہا ویسا ہوا. ان قریب میری یہ داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی. روایتوں کے جملے ہیں علی ابن ابی طالب آج ہی کی رات شب 19 رات میں اپنی بیٹی کے گھر پہ افطار کیا. مولا نے ایک خرما اٹھایا اپنے منہ میں رکھا. بیٹی نے جب اصرار کیا اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اے میری بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا ہے علی نے ایک دسترخوان پہ 2 غذا کھائی ہو؟ کوفے والوں کل سے تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے کوفے والوں کیا کل سے کوئی راتوں میں آئے گا پیٹھ پہ کچھ رکھ کے؟ کل کا جب افطار ہوگا تو کوفے والے انتظار کریں گے. ارے روز آیا کرتا تھا کوئی افطار دینے کے لیے، آج کوئی افطار دینے نہیں آیا. کل پورا کوفہ یتیم ہو جائے گا. وہ جو کوفے کے یتیم تھے نا وہ دوبارہ یتیم ہو جائیں گے. علی گھر سے باہر نکلے، روایت کے جملے ہیں نصف شب علی گھر سے باہر نکلے، حدود فجر کے قریب نماز شب کے لیے علی جیسے ہی گھر سے باہر نکلے مولا نے اپنی بیٹی کو مرغابیاں بطور ہدیہ فرمائی تھی. کہتے جیسے ہی علی گھر سے باہر نکلے مرغابیوں نے چاروں طرف سے علی ابن ابی طالب کو گھیر لیا. ارے جانور جانتا ہے علی کس راستے پہ جا رہے ہیں. جانوروں نے ہاتھوں کو جوڑا، جانور مولا کے قدموں کو چھو رہے. اے میرے مولا ہمیں یتیم نہ کرے، مولا اپنا جائے. ابن ملجم ملعون تلوار لیے بیٹھا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. روایتوں کے جملے ہیں جیسے ہی مولا گھر سے باہر نکلے مرغابیوں نے چاروں طرف سے مولا کو گھیرا. ارے علی کی بیٹی گھر سے باہر نکلی مرغابیوں کو روکنے لگی. مولا نے کہا انہیں نہ روکو فَإِنَّهَا زَبَائِحُ فَقَدْ تَتَّبِعُ نَوَائِحُ کہ آج یہ ابھی روک رہی رو رہی تھوڑی دیر کے بعد جو یہ چلا رہی ہے انہی کے بعد یہ نوحہ کریں گی. تم بھی نوحہ کرو گے تم بھی علی پہ رو گے. روایتوں کے جملے ہیں علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے. ارے لعین سویا ہوا تھا. ابن ملجم کی طرف اشارہ کیا اے شخص ذرا اٹھ جا تجھے نہیں پتا نماز کا وقت قریب ہے نماز کے لیے آمادہ ہو جا. ارے علی نے اپنے قاتل کو بیدار کر دیا. بنا بر روایت ایک روایت کے مطابق علی ابن ابی طالب کی نماز فجر کے پہلے سجدے میں ضربت لگی. اسی طرح روایتوں میں ملتا ہے نماز فجر نہیں بلکہ نماز شب کے سجدے میں علی کے ضربت لگی. منتہا سجدے میں علی کے ضربت لگی. روایتوں کے جملے ہیں علی ابن ابی طالب جیسے ہی نماز کے لیے بلند ہوئے اللہ اکبر کہا آسمان لرزنے لگے زمین تھرانے لگی. ارے چاروں طرف کوہرام ہے ملائکہ میں نوحہ زاری ہے. کہتے جیسے ہی علی پہلی رکعت کے سجدے میں گئے ابن ملجم مرادی نے زہر آلود تلوار نکالی. ارے آگے بڑھا مولا کے سر پہ ضربت ماری. ارے جبرائیل کی روح لرز گئی. تہدمت واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اے جبرائیل اب کسے کہو گے؟ ارے میں نہیں جانتا جبرائیل نے کس منہ سے کہا ہوگا. ارے جس منہ سے جبرائیل کہا کرتے تھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. ارے جب اسی منہ سے جبرائیل نے کہا ہوگا تہدمت واللہ ارکان الہدا. ارے آج ہدایت کے رکن منہدم ہو گئے. علی کو مار دیا. مقتل کے جملے ہیں روایتوں کے جملے ہیں کہتے علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی. جیسے ہی مولا کے سر پہ ضربت لگی مولا زمین پہ گر گئے. چاہنے والوں نے مولا کو چاروں طرف سے روکا. مولا کتنے بڑے بہادر تھے آپ نے جنگوں میں دیکھا. مولا کتنے بڑے شجاع تھے. جب کسی جنگ سے مولا گھر پہ تشریف لائے تو مولا کے ہاتھوں میں زخم تھے سر پہ زخم تھا. جناب سیدہ پریشان ہو گئی ڈر گئی گھبرا گئی. جناب سیدہ جلدی جلدی دوڑی پٹیاں باندھی ہاتھوں میں پٹیاں باندھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی ماں سیدہ سے کہوں گا اے میری ماں سیدہ آپ نے جب علی کی تھوڑی سی حالت دیکھی تھی آپ بے قابو ہو گئی. ارے اگر آج ہوتی علی کے سر پہ ضربت دیکھتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. روایتوں کے جملے ہیں کہتے علی ابن ابی طالب کتنے شجاع کتنے بہادر. لیکن جب علی کے ہاتھوں کو پکڑا گیا جیسے ہی چاہا علی کو آگے بڑھائے کہ علی کے بدن میں زہر کا اثر اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ علی کا زمین پہ قدم رکھنا دشوار تھا. جیسے ہی قدم رکھا قدم لڑکھڑا گیا علی زمین پہ گر گئے. روایتوں کے جملے ہیں ایک چادر یا کمبل کی طرح ایک شے لائی گئی علی کو اس میں لٹایا گیا. چاروں طرف سے کوفے والوں نے اٹھایا اپنے گھر پہ لے جانے کے لیے. امام حسن نے نماز تمام کی. اب جیسے ہی باپ کی یہ حالت دیکھی خدا کسی باپ کسی بیٹے کو باپ کی یہ حالت نہ دکھائے. ارے امام حسن نے اپنے باپ کی حالت دیکھی سر ہاتھ پہ مارا اپنے ہاتھوں کو سر پہ مارا. اے میرے بابا آپ مجھے کھلایا کرتے تھے نوبت یہ آئی کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے گھر پہ لے جاؤں.
بس عزاداروں میں نے دو چار جملے بیان کرنے، مجلس تمام، یہ مصائب تمام آپ رو چکے جتنا رونا تھا۔ روایتوں کے جملے ہیں، علی گھر پہ پہنچے، جیسے ہی علی گھر پہ پہنچے گھر پہ کوہرام ہے، زینب ایک طرف رو رہی ہے، ام کلثوم ایک طرف رو رہی ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، امام علی ابن ابی طالب کے 18 بیٹے گھر میں کھڑے ہیں، کوہرام برپا ہے، لیکن علی کو زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام علی نے امام حسن کو بلایا کہ اے بیٹا حسن، ذرا زینب سے جا کے کہہ دو علی کی زندگی میں اتنی تیز گریہ نہ کرے جو نامحرم تک آواز جائے۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، زینب کا اتنا خیال، آواز سننا پسند نہیں، لیکن ہائے رے کربلا، شام کا بازار ہوگا، کوفہ ہوگا، ننگے سر زینب، منادی ندا دے گا، اے کوفے والو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بیٹی، حسین کی بہن زینب ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔